ماننا نہیں مانتا وہ تو آپ نے سن لی، اب میری بھی سنیں، پھر جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، بولو تم اپنی صفائی میں کیا کہتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے فرمائیے تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا دونوں ہاتھ سے؟ حضرت عمر نے فرمایا تالی کے لیے تو دونوں ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ وہ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین جیسے میرے باپ کے کچھ حقوق میرے ذمے ہیں ایسے ہی میرے بھی کچھ حقوق میرے، سارے بولیے بھائی، آپ میں سے بھی اکثر باپ بیٹھے ہیں، نہیں تو کل یہ ذمہ داری کندھوں پر پڑے گی۔ جو واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ واقعہ نہیں ہے، یہ آئینہ ہے، یہ شیشہ ہے، اس شیشے میں ہم اپنی ذمہ داریاں دیکھیں، ہم اپنے گھر کو دیکھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں، کیا ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ میں بھی چیک کروں، آپ بھی چیک کریں۔ یہ واقعہ ایک شیشہ ہے، آئینہ میں ہمیں ہمارا چہرہ دکھائے گا۔ کہنے لگا امیر المؤمنین میرے بھی کچھ حقوق میرے باپ کے ذمے تھے، اب مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے باپ نے جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے حقوق بری طرح پامال کیے، میرے حقوق ضائع برباد کیے، اور آج اپنا حق لینے آپ کی عدالت میں شکایت لے کے آ گیا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرے باپ نے بچپن میں میرے حقوق صحیح ادا کیے ہوتے آج میرے باپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ میں بھی باپ کے جوتے سر پہ رکھنا اپنے لیے کیا سمجھتا؟ سعادت سمجھتا، لیکن میرے باپ نے تو میرے حق میں ڈنڈی ماری اور اپنا حق لینے پہنچ گیا۔ امیر المؤمنین یہ تو زیادتی ہے نا؟ حضرت عمر نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، ایسے کون سے حقوق ہیں جو بچپن میں تیرے باپ نے تجھے نہیں دیے؟ اب توجہ کرنا، یہ ہر باپ کے ذمے ہے یہ حقوق۔ ہم تو عام طور پر شادی کر لیتے ہیں لیکن کبھی یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ اللہ نے اولاد دے دی اس کے کون کون سے حقوق ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ عام طور پر والدین سمجھتے ہیں 2-3 حق ہیں، اللہ نے بیٹا بیٹی دے دیا، 4 جماعتیں اسکول پڑھا لو، پھر کوئی نوکری جاب اور کاروبار سیٹ کر کے دے دو، پھر ان کی شادی کر دو، بس ماں باپ کہتے ہیں ہم نے حق کیا کر دیے، بس جی ہم بری ذمہ ہو گئے، ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا، ہم نے شادیاں کر دی ہیں بچوں کی۔ نہ میرے بھائیوں، یہ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے۔ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس کا حق باپ کے ذمے عائد ہو چکا ہے، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس کا حق باپ کے ذمے عائد ہو چکا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے، توجہ کرنا۔ نوجوان کہنے لگا امیر المؤمنین میرا پہلا بنیادی رائٹ اور حق جو میرے باپ نے ضائع اور برباد کیا وہ یہ تھا کہ رشتہ کرتے وقت اس نے صحیح عورت کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ میں بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں، بڑی گہرائی سے اس کو سمجھنا ذرا۔ میرے باپ نے شادی کرتے وقت صحیح عورت کا انتخاب، یہ ہر بچے کا باپ پر پہلا حق ہے۔ کیا مطلب صحیح عورت کا انتخاب نہیں کیا؟ بابا جو عورت آج تمہاری بیوی ہے کل تمہارے بچوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، اور بچے کا سب سے پہلا مدرسہ کون سی جگہ ہے؟ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ مجھے معاف رکھنا، آج ہماری جو سوسائٹی برباد ہے اس کی بنیادی وجہ کہ ماں کی گود برباد ہے، ماں خود دین سے دور ہے، ماں خود بے راہ روی کا شکار ہے، تو اولاد نے تو وہیں سے سبق سیکھنا ہے نا، وہیں سے ٹیوشن پڑھنی ہے، اولاد بھی اسی رخ پر چلے گی۔ یاد رکھیے علماء نے مسئلہ لکھا، اللہ نے اگر کسی شخص کو 2 بچے دیے، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں کو تعلیم نہیں دے سکتا لیکن اس کی جیب کسی ایک کو تعلیم دلوانے کی اجازت دیتی ہے، تو علماء نے لکھا وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پر خرچ کرے، بیٹی کو تعلیم دلوائے۔ بیٹا محروم رہ بھی گیا تو اتنا نقصان نہیں جتنا بیٹی کو تعلیم سے محروم رکھنے کا نقصان ہے۔ تعلیم سے مراد کالج یونیورسٹی کی تعلیم نہیں، کون سی تعلیم ہے؟ دین کی تعلیم ہے۔ بیٹی کو ضرور دلواؤ، کیوں؟ بچے کی تربیت میں 40% کردار باپ کا ہے، 60% کردار ماں کا ہے۔ ماں کا کردار زیادہ اس لیے کہ بچے کا زیادہ وقت گھر میں کس کے ساتھ گزرا؟ ماں کے ساتھ گزرا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر مرد سنورتا ہے، ایک فرد سنورتا ہے، عورت سنورتی ہے، نسلیں سنورتی ہیں، مرد دین پہ آتا ہے، دین گھر کی دہلیز تک آتا ہے، عورت دین پہ آتی ہے، دین 7 نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔
توجہ رکھنا میرے لفظوں پر. اس لیے رشتے کا انتخاب ٹھیک کرو. ہمارے ہاں عام طور پر، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ہمارے ہاں عام طور پر رشتوں کا معیار کیا ہے؟ میں آج کل کی بولی میں سمجھاؤں تو سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے. عام لوگ ہمارے جیسے آج کل رشتہ بیٹے کا کریں یا بیٹی کا کریں، ہمارے ہاں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1 چمڑی، نمبر 2 دمڑی. سمجھ آیا میرا لفظ؟ نمبر 1 چمڑی، نمبر 2 دمڑی. چمڑی اور دمڑی کا کیا مطلب؟ رشتہ بیٹے کا کرتے ہیں یا بیٹی کا؟ کہتے ہیں رنگ دیکھو گورا چٹا ہے، شکل دیکھو خوبصورت ہے، ہاں کر دو جی بڑا اچھا رشتہ ہے. نمبر 2 مال دیکھو، پیسہ دیکھو، ماہانہ انکم دیکھو، جائیداد دیکھو، بینک بیلنس دیکھو، اونچی فیملی کا، کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے، او جی بس بڑا اچھا رشتہ ہے، ہاں کر دو، دیر نہ لگاؤ. یہی 2 بنیادیں ہیں نا رشتے کی. حالانکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یارو یہ کام تو کافر بھی کرتا ہے، تم نے کر لیا تو تم میں اور کافر میں فرق کیا رہ گیا؟ کافر کی نظر بھی شکل پہ گئی، جمال پہ گئی، مال پہ گئی، تمہاری نظر بھی اس پہ گئی، تو فرق کیا رہ گیا؟ تم اگر میرے امتی ہو تو مال دوسرے نمبر پہ، جمال دوسرے نمبر پہ، حسب و نسب دوسرے نمبر پہ، کف اور خاندان دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ اللہ کا دین ہے. دین دیکھو. کیوں؟ اس میں لاجک اور فلسفہ کیا علماء نے لکھا ہے. اس میں فلسفہ یہ ہے جو رشتے مال کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں، مال ہمیشہ رہنے والا نہیں، عارضی چیز ہے. آج میری جیب میں، کل فلاں کی جیب میں، اس سے زیادہ کوئی بے وفا چیز نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں ٹرکوں کا کلچر بڑا عام ہے. ٹرکوں میں بھی بہت کچھ اقوال زرعی لکھے ہوتے ہیں، کبھی فضول اور کبھی کام کی بات بھی مل جاتی ہے. میں نے ایک ٹرک کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا پڑھا جو بڑا میرے دل کو لگا. وہ شعر لکھا ہوا تھا کہ سب رشتہ دار ہوتے ہیں، جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے. ہاں جناب، جب جیب گرم ہو تو دور والے بھی نزدیک والے بن جاتے ہیں، اور جب جیب خالی ہو سگا بھائی بھی سلام چھوڑ دیتا نہیں چھوڑ دیتا. بابا یہ تو دنیا میں روز دیکھتے ہو. اب بتاؤ جو رشتے مال کی بنیاد پہ وجود میں آتے ہیں، جب تک مال ہے میاں بیوی میں محبت ہے، مال ختم تو خامن کا رخ مشرق کو، بیوی کا رخ مغرب کو ہو جاتا ہے. اسی لیے طلاقیں ہوتی ہیں. جو رشتے چہرے کی رنگت اور خوبصورتی دیکھ کے کیے جاتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی یا عارضی ہے؟ عارضی شے ہے. بندہ جب 40 کا بارڈر کراس کرتا ہے، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، تو زندگی میں پھر ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے. آپ نے چھہارا دیکھا، چھہارے کے اوپر اتنی لکیریں نہیں ہوتی جتنی لکیریں انسان کے چہرے پہ پڑ جاتی ہیں. وہ چہرہ جس پر کبھی نگاہ ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، اب نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا ہے. یہ جغرافیہ بدل دیتا ہے حالات کو جناب. ادھر چہرے کا جغرافیہ بدلتا ہے، ادھر محبت کے پیمانے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. کیونکہ جو وجہ محبت تھی وہ ختم ہو چکی. اب بتاؤ مجھے اللہ کا دین عارضی ہے یا ہمیشہ رہنے والا؟ اونچی بولو جس کا ایمان ہے ہمیشہ رہنے والا. تو اللہ کی قسم جو رشتے دینداری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، میاں بیوی جتنے بوڑھے ہوتے ہیں محبت اتنی جوان ہوتی ہے. اس لیے کہ دین کو بھی زوال نہیں، دین پہ کی بنیاد پر قائم ہونے والی محبت کو بھی زوال نہیں. حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین. اور میرے امتیوں، مال نہیں، جمال نہیں، حسب نہیں، خاندان نہیں، تم رشتے کرتے وقت کس کو معیار بناؤ؟ اللہ کے دین کو معیار بناؤ. توجہ کیجئے گا. میں اس پر ایک دو چھوٹے سے واقعے عرض کرتا ہوں. 2 مختلف انتہائیں ہیں. پہلے سنو شریعت کا مزاج رشتوں کے بارے میں کیا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہیں. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں رات کو گشت کرنے کا معمول تھا. رات کو گشت کر رہے ہیں، رات کے آخری پہر ایک گھر سے کچھ گفتگو کی آواز آئی. اندر کان لگا کر سنا تو ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹا جو دودھ نکالا ہے وہ تھوڑا ہے، دودھ میں کیا ملا دو؟ پانی ملا دو. واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا. بچی نے جواب دیا، نہیں اماں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا بیٹا کیوں نہیں ملاتی؟ کہا امیر المؤمنین حضرت عمر نے منع کیا ہے. کہا بیٹا سارا مدینہ سو گیا، عمر بھی کہیں سو رہا ہوگا، تم ملا دے پانی. کیا خوبصورت تربیت کا زمانہ تھا، کیا تربیت کے سانچے سے ڈھل کر وہ بچیاں نکلتی تھی.
कितनी खूबसूरत घरों का माहौल था। बच्ची देखो क्या जवाब देती है। माँ ने कहा बेटा सारा मदीना सोया, उमर भी सो रहा होगा, तू मिला दे पानी, तुझे कौन पूछने वाला। बच्ची ने आब ज़र से लिखने वाला जवाब दिया। बच्ची कहने लगी अम्मा उमर सो रहा है, उमर का रब तो जाग रहा है। ला तख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, वो तो मुझे देख रहा है, मैं क्यों पानी मिलाऊं। यह छोटी सी बात एक और भी अर्ज करता चलूं। याद रखो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का 75 सालों से सबसे बड़ा मसला करप्शन रहा है। इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए, अल्लाह की कसम ये दुनिया की जन्नत है। कौन सी वो नेमत है जो रब ने हमें नहीं दी। इस मुल्क को दीमक की तरह जिस चीज ने खोखला किया, बर्बाद किया, वो क्या है? ऊंची बोलो भाइयों, करप्शन है। और मुझे माफ करना, मैं एक बात और भी कहता चलूं। जनाब हम लोगों ने समझा कि पाकिस्तान के 2-4 लीडर ही करप्ट हैं। कोई कहता जी नवाज शरीफ चोर है, कोई कहता जी इमरान खान चोर है, कोई कहता जी जरदारी चोर है। मुझे माफ करो, याद रखो हम सही होते हमारे लीडर कभी भी बुरे, सारे बोलो ना यार, तो असल चोर कौन है? हम खुद है ना जनाब। माफ करना, मैं इक्का दुक्का को छोड़ के एक उमूमी बात कर रहा हूँ। असल 2 नंबर हम खुद हैं। फर्क क्या है? इमरान, जरदारी और नवाज शरीफ का दाव अगर करोड़ों पे लगा, उन्होंने करोड़ों पे हाथ साफ किए। मेरा और आपका दाव दफ्तर के एक कागज पे और पेंसिल पे लगा, हमने उस पे भी हाथ, बोलो ना भाई, चंद 100 चंद हजार पे लगा, हमने उस पे भी हाथ साफ किए। कौन है जिसका दामन करप्शन से पाक है? और हमने करप्शन का हल क्या तलाश किया? हमने कहा भाई करप्शन को खत्म करना है तो एंटी करप्शन का इदारा बनाओ, वो इदारा उस करप्शन को खत्म कर देगा। और अलमिया देखो, जो इदारा एंटी करप्शन का बना वो खुद सबसे ज्यादा करप्ट है। जिस इदारे ने करप्शन खत्म करनी थी, वो चाहे आपकी फोर्सेज हों, चाहे आपके इदारे हों, चाहे आपका नैब हो, जिसने करप्शन खत्म करनी थी वो सबसे ज्यादा करप्ट है। बाबा करप्शन अल्लाह की कसम इदारे बनाने से, फोर्सेज बनाने से नहीं खत्म होती। अब मैं भी एक नुस्खा देता हूं, इसको पल्ले बांधो, अल्लाह की कसम करप्शन खत्म हो जाएगी। और वो क्या है? खौफे खुदा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। एक जुमला है, करप्शन खत्म करेगा नहीं करेगा? मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जीटी रोड पे मोटरवे पे जाते हो, कभी कैमरा नहीं लगा होता, सिर्फ बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको, हालांकि कैमरा वहां होता भी नहीं, लेकिन खौफ आता है नहीं आता? हर ड्राइवर समझ जाता है यार कहीं चलान ना हो जाए। जालिम तुझे कैमरे की आंख का खौफ है, अल्लाह की आंख का खौफ नहीं कि वो परवरदिगार है, उसे धोखा देना मुमकिन नहीं। वो बंद कमरों में भी देख रहा है और तेरे दिल में पैदा होने वाले वसवसे को भी जानता है, उसके इल्म में है। अल्लाह इसका खौफ नसीब फरमाए। मैंने कई जगहों पर दोस्तों से कहा यारो आप ऐसा करो, अच्छे कातिब से, अच्छे पेंटर से, अच्छे किसी फ्लेक्स बनाने वाले से एक कतबा और एक बोर्ड बनवाओ, उसे फ्रेम करा के अपने जाती बेडरूम में लगाओ, अपने घर में उस जगह लगाओ जहां सबकी नजर पड़े, और अपने गली मोहल्ले चौक चौराहे में लगाओ और उस पे जुमला लिखो अल्लाह मुझे, सारे बोलो अल्लाह मुझे, ये नुस्खा बता रहा हूं। अल्लाह की कसम बंदों के सामने बंदा हया करता है, गुनाह नहीं करता। यार लोग क्या कहेंगे, लेकिन गुनाह का सबसे बड़ा दाया कहां पैदा होता है? जब रात को तन्हा कमरे में चले गए, दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, पर्दे भी गिरा दिए, घर वाले भी सो गए, कोई देखने वाला नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन मेरी आंखों के सामने है। उस वक्त मैं क्या करता हूं? असल इम्तिहान तो वो है ना मेरा, जब कोई दुनिया की आंख नहीं देखती, मेरे बेडरूम में जब लिखा हुआ होगा अल्लाह मुझे देख रहा है, इधर मेरे हाथ गुनाह की जानिब उठेंगे, उधर मेरी निगाह उस अल्लाह के नाम पे पड़ेगी। बोल हया आएगा नहीं आएगा? कि कुछ तो एहसास होगा कि जालिम लिख के क्या लगाया, दुनिया वालों की आंख से तो छुप गया, रब की आंख से छुप के दिखाना ये दुनिया की वाहिद चीज खौफ खुदा है जो इंसान को हर गुनाह और हर बुराई से रोक सकती है। अल्लाह हर जगह इसका एहसास नसीब फरमाए, आमीन कह दो। आपको भी कहता हूँ, सब नियत करो, ये जुमला लिखकर हर मेन जगह पे लगाओगे इंशाअल्लाह, अपने गलियों मोहल्लों में, मस्जिदों, घरों